تہجد کے وقت اٹھنا ہے. یہ 2 رکعتیں اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی لذت کیا ہے. آئے میں آپ کو حضرت خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ملفوظات افضل الفوائد سے یہ بات عرض کر دوں، اور اس بات کی لذت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کر دے. سنیں غور سے. حضرت خواجہ امیر خسرو جو آپ کے مرید خاص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار اقدس میں حاضر تھا، تو آج حضرت خواجہ آہیں بھر بھر کر رونے لگے. آہ نکل رہی تھی اور زار و قطار رو بھی رہے تھے. پھر فرمانے لگے کہ اہل سلوک نے کہا ہے، یعنی اولیاء اللہ جو اللہ کے قرب کے راستے پہ ہوتے ہیں انہیں اہل سلوک کہا جاتا ہے. کہا اہل سلوک نے کہا ہے کہ اگر 8 جنتیں، کتنی جنتیں؟ سارے بولیں. 8 جنتیں کشادہ کریں اور ہمیں دونوں جہاں کی نعمتیں جاگیر میں دے دی جائیں، اور یہ تمام نعمتیں ہمیں مل جائیں، فرماتے ہیں کہ رات کے وقت اٹھ کر ہم اللہ کی محبت اور شوق میں جو ایک آہ کرتے ہیں، آنسو کا قطرہ بہاتے ہیں، اللہ کے دیدار کی لذت کے لیے تڑپتے ہیں. وہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، وہ سحر کا وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ جو آہ ہے، اگر 8 جنتیں کشادہ کر دی جائے، دونوں جہاں کی نعمتیں ہمیں جاگیر میں دے دی جائیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نعمت جو اللہ کے حضور رات کو اٹھ کر ایک آہ کرنا ہے، ایک آنسو کا قطرہ بہانا ہے، ایک سجدہ کرنا ہے، آپ فرماتے ہیں 18,000 عالم بھی ہمیں دے دیے جائیں، فرماتے ہیں تب بھی ہمیں وہ آہ زیادہ محبوب ہے، وہ آنسو کا قطرہ ہمیں زیادہ محبوب ہے، وہ سجدے کی لذت ہمیں زیادہ محبوب ہے. میرے عزیز دوستو، بھائیو، ماہ رمضان آ رہا، آپ آج کی رات سے ہی اس آنسو کے قطرے کو، اس سجدے کی لذت، اس آہ سحر گاہی کو، اس شکر کی کیفیت کو اپنا لیں. اٹھنا تو آپ نے، رمضان میں سحری میں تو اٹھنا ہے نا. کھانے کے لیے اٹھیں گے تو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اپنے رب کے لیے خاص نکالیں، اور اس وقت آپ کوشش کریں تنہائی ہو، مصلی بچھائیں، اپنے گھر میں ہی 8 رکعتیں ادا کریں، چاہے 6 کر لیں چاہے 4 کر لیں، ورنہ کم سے کم 2 رکعت تو ضرور ادا کریں، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، گھر کے بچے بھی، سب کو اس کام پہ لگا دو. بیٹا، اللہ والوں کے ہاتھوں اس آنکھ کی قیمت 8 جنتیں ملیں، دونوں عالم کی نعمتیں جاگیر میں ملے، 18,000 عالم کی نعمتیں مل جائیں، لیکن اس آنکھ کی بڑی قیمت ہے، کیونکہ یہ خالص اللہ کی محبت اور اللہ کے شوق میں ہے، اللہ کے شوق میں ہے. جنت کی لالچ یہ ایک الگ بات ہے، جہنم کا خوف یہ الگ بات ہے، مگر دیدار الہی کا شوق جن کو ہوتا ہے وہ ان لذتوں سے بالکل مبرہ ہوتے ہیں. تو ماہ رمضان میں آپ سب نے تہجد ضرور ادا کرنی. اللہ سے دعا مانگیں گے آج کہ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو تہجد گزار بنا. اور یہ میرا پیغام آپ نے گھر میں جا کر اپنی بہنوں کو، والدہ کو، گھر والی کو، سب کو دینا ہے، بیٹی کو دینا ہے کہ بیٹا، اور آپ کی جو لخت جگر ہے ان سب کو بتانا ہے. آج بیٹھ کے گھر میں میٹنگ کریں، پلاننگ کریں کہ ماہ رمضان کیسے گزارنا ہے. پوچھیں ایک دوسرے سے کہ تم کتنے قرآن ختم کرو گے، بچوں کو شوق دلائیں. دیکھو اگر تم نے اتنے قرآن ختم کر لیے تو عید پر میں تمہیں اپنے جیب سے یہ تحفہ دوں گا. جی، بیٹی کو، جو چھوٹے بچے ان کو شوق ہوتا ہے نا، ان کو شوق دلائیں تاکہ وہ قرآن مجید فرقان حکیم سے وابستہ ہو جائے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ کم سے کم ہر عشرے میں 1 قرآن کو ضرور ختم کریں.